أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ نتیا چیتنیا یاتی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ہندو کیسے بن گئے۔ انہوں نے خلیل جبران کے ایک تجربے کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب خلیل جبران 6 سال کے تھے، تیل کا ایک سوداگر گاؤں میں پہنچا۔ گھوڑے پر چمڑے کے بیگ میں تیل بھرا ہوا تھا۔ سوداگر اونچی آواز میں تیل، خالص زیتون کا تیل، زور سے آواز لگا رہا تھا۔ ایک دادی اماں تیل خریدنے بوتل لے کر آئیں۔ جب تیل بوتل میں ڈالنا شروع کیا تو دادی نے تیل فروش سے پوچھا، تمہارا مذہب کون سا ہے؟ اس نے کہا، میں یونانی آرتھوڈاکس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ دادی نے زبردستی بوتل لی اور سوداگر کو بددعا دی اور چل دی۔ اس واقعے سے خلیل جبران کو سخت درد ہوا۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا، ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا ہم مارونائٹ ہیں۔ خلیل جبران کے والد کو جب تیل کے تاجر کے تجربے کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے۔ وہ سوداگر کے ساتھ تعاون کرنے کی غرض سے ان سے تیل کے بوتل خریدتے ہیں۔ وہ سوداگر سے کہتے ہیں کہ وہ رات میں یہیں رہ سکتے ہیں اور کھانا کھا کر یہیں گھر پر آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اس تیل کے سوداگر نے کہا، میں یونانی آرتھوڈاکس ہوں۔ جس کو مارونائٹ نے چھو لیا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر چیتنیا یاتی لکھتے ہیں، جب میں 6 سال کا تھا تو میں ابتدائی اسکول کا طالب علم تھا۔ گوپال پیلی سر نے کہا کہ تمام عیسائی کھڑے ہو جائیں، تو عیسائی طلباء کھڑے ہو گئے۔ پیٹر کھڑا ہوا تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ عیسائی کون تھے۔ ان دنوں پیٹر میرا دوست ہوا کرتا تھا، اسی لیے پیٹر کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوا۔ لیکن گوپال پیلی سر نے غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں کچھ سمجھے بغیر بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے کہا، تمام مسلمان کھڑے ہو جائیں۔ پھر میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ سلیمان کٹی اور میران کٹی کھڑے ہو گئے۔ وجہ یہ کہ میرا نام بھی کٹی تھا۔ اس بار گوپال پیلی ناراض ہوئے اور ڈانٹ کر مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اب ہندو کھڑے ہو جاؤ۔ میں نہیں کھڑا ہوا، یہ سوچ کر کہ مجھے دوبارہ بیوقوف نہیں بننا ہے۔ یہ دیکھ کر گوپال سر نے چیخ کر کہا، گدھے کھڑے ہو جاؤ، تم ہندو ہو۔ میں کھڑا ہو گیا۔ تب سے میں ہندو ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظر میں گدھا بھی۔